دل نادان ڈرامے کو بہت ہی زیادہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ادھر جنید تانیہ کو ڈیورس دے کے گھر سے نکلتا ہی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور تانیہ کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو غلط فہمیاں سلجھنے کی بجائے مزید الجھتی ہی جا رہی ہیں۔ تانیہ اپنی ماں کی موت کو اس طرح کیش کرواتی ہے کہ فوراً سے نگار آنٹی کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ابھی ابھی جنید مجھے ڈیورس دے گئے اور میری ماں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائیں اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ تانیہ کو تو لگتا ہے اپنی ماں کی موت کا دکھ ہونے کی بجائے بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ٹائم پہ ہی ماں کی موت ہو گئی، تو میں جنید کے اوپر الزامات لگا کے سب کی سمپتھی حاصل کر پاؤں گی۔ ادھر جنید کے ایکسیڈنٹ کا سن کے بھی غضنفر کو تو بہت افسوس ہوتا ہے اور وہ سوچ لیتے ہیں کہ جنید کے لیے ایک پرماننٹ کیئر ٹیکر رکھ لیتے ہیں، اور انہیں یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ ہی جنید کو اتنا کچھ سنا کے گھر سے بھگا دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید جنید کا آج ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ بات وہ زاویہ سے شیئر کرتی ہیں تو زاویہ تو حیران ہو جاتا ہے اور باپ سے پوچھتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جنید کو دوبارہ اس گھر میں لانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ بھول چکے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ لیکن غضنفر تو شاید واقعی ہی جنید کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی باتیں بھی بھول چکا ہے، پر زاویہ صاف ہی باپ کو کہہ دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اس گھر میں لانے کی۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ ہی ہمدردی ہے تو اس کا حصہ اسے دیں جائیداد میں سے اور اس کا الگ کہیں بندوبست کر دیں۔ اگر آپ اسے اس گھر میں لے کے آئیں گے تو میں اس گھر میں رہنے والا نہیں۔ اب یہ آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو جنید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا میرے ساتھ۔ اب یقیناً غضنفر اور نگار بیگم دونوں ہی زاویہ کو تو کہیں دور بھیجنا نہیں چاہتے، تو وہ جنید کو ہی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیں شاید۔ ادھر درِ نایاب بھی اپنے بیٹے کو بہت مس کرتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ جنید بھائی نے بھی اتنے دنوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، پتہ نہیں گھر میں کیا اور کیسا سب چل رہا ہوگا۔ وہ خود ہی جنید کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنے بیٹے حیدر کی خیر خیریت معلوم کر پائے، لیکن جنید کا نمبر تو ظاہری بات ہے آف جا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے سے اسی وقت بھابھی بھی آ جاتی ہیں۔ وہ جب دیکھتی ہیں کہ درِ نایاب یوں آدھی رات کو صحن میں کھڑی کسی کو کالز ملا رہی ہے اور بڑی ہی پریشان دکھ رہی ہے، تو اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ کس سے بات کر رہی ہو۔ درِ نایاب بھی بھابھی کو یوں اچانک دیکھ کے ہڑبڑا جاتی ہے، پر بھابھی بھی درِ نایاب کی یوں ہڑبڑاہٹ دیکھ کے دوبارہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کس سے بات کر رہی ہو، آخر مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اب جب درِ نایاب بتائے گی کہ میں تو اپنے بیٹے حیدر سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے جنید بھائی کو کال کر رہی تھی، تو بھابھی بھائی کا لفظ تو شاید سنیں گی ہی نہیں اور الٹا واویلا مچا دیں گی پورے گھر میں کہ دیکھا اس کا واقعی ہی اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا، تبھی تو آدھی رات کو اکیلی کھڑی یہاں پہ اسی کو ہی کالز کر رہی ہے۔ ادھر ہو سکتا ہے کہ جنید کا موبائل بھی سوئچ آف نہ ہو بلکہ کسی کے پاس موجود ہو، اور جب وہ دیکھے کہ اس کے اوپر درِ نایاب کی اتنی مسڈ کالز آ رہی ہیں تو اسے مزید غصہ آئے اور درِ نایاب پہ اور بھی زیادہ شک ہو۔ دادی تو درِ نایاب کو سمجھاتی ہیں کہ تمہیں یوں گھر چھوڑ کے آنا نہیں چاہیے تھا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اپنی جگہ چھوڑ کے کبھی مت آنا، سارا قصور بیچ میں یقیناً تانیہ کا ہے، وہ چاہتی ہی یہی تھی کہ تم ایک دفعہ اپنی جگہ چھوڑ دو اور وہ تمہاری جگہ پہ قبضہ کر لے اور زاویہ کی زندگی میں دوبارہ سے شامل ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں قصور تمہارا بھی ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں پاؤں جما کے ٹکی رہتی تو آج یہ دن تو دیکھنا نہ پڑتا۔ اور دیکھا جائے تو واقعی درِ نایاب دکھائی تو بہت ہی معصوم اور ڈرپوک گئی ہے، لیکن ہے تو بہت ہی ضدی۔ زاویہ کی دادی نے بھی اسے اتنی دفعہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس گھر سے کبھی مت جانا، اور خود درِ نایاب کی دادی بھی اسے ہمیشہ یہی بات کہتی رہتی تھی، لیکن درِ نایاب ہے کہ اپنی مرضی کے بنا اسے سکون نہیں آیا، اور اب جب مصیبت میں آن پڑی ہے تو دوبارہ سے دادی کے سامنے معصوم بن رہی ہے۔ ادھر تانیہ جو کہ نگار بیگم کو اپنی ساری سٹوری بڑے دکھ کے ساتھ سناتی ہے، اور نگار بیگم کو تو یہی گلٹ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہی شاید اس کی ماں کی جان چلی گئی، تو وہ تانیہ کو منا کے گھر لے آتی ہیں۔ اب نگار بیگم کو تو ایک گلٹ ہوگا تانیہ سے، تبھی وہ تانیہ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں گی، اور اگر تانیہ نے زاویہ سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی تو یقیناً نگار بیگم یہ بھی کر دیں گی، لیکن کیا زاویہ بھی تانیہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟
تانیہ کے سارے کانفیس تو یقیناً ریکارڈڈ ہوں گے جنید کے موبائل کے اندر، لیکن جنید صاحب کب تک ہوش میں آئیں گے اور سب کو یہ سارا کنفیشن دکھا سکیں گے، یا پھر ڈرامے کو مزید لمبا کر دیا جائے گا اور تانیہ اور زاویار کی شادی بھی کرا دی جائے گی، اور تانیہ کی سزا شروع ہوگی شادی کے بعد، جب زاویار اس کو ایسی ڈپریشن والی لائف دے گا کہ وہ یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکے گی، کیونکہ زاویار کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس نے کوئی شرائط بھی نہیں رکھی۔ ابھی جنید سے شادی کرنے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا بھی فورس کرتی اور نگی آنٹی سے شرائط منوانے کا کہتی تو شاید جنید خود ہی اس کی ساری شرطیں مان بھی لیتا اور اس کے نام کچھ بھی لگا دیتا، لیکن تانیہ کو تو اس وقت صرف یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اسے زاویار سے نزدیک رہنا ہے اور اس گھر میں رہتے ہوئے زاویار کی زندگی میں زہر گھولنا ہے، تاکہ جلد از جلد ان لوگوں کی ڈیورس ہو جائے اور تانیہ کا راستہ صاف ہو سکے۔ تبھی اس نے شادی کی جلد بازی میں وہ شرائط بھی نہیں منوائی جو کہ دردانہ اپنی بیٹی کے لیے اسپیشلی ان کے گھر آ کے کہہ کے گئی تھی کہ میری بیٹی کے نام یہ سب پراپرٹی لگا دینی چاہیے۔ تانیہ نے اپنی ماں کو یہ سچائی تو مرنے سے پہلے بتا دی تھی کہ میں نے کوئی بھی پراپرٹی اپنے نام نہیں لگوائی، پر دردانہ کو تو مزید ٹینشن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کے نام تو کچھ بھی سیکیورٹی نہیں ہے، اور پھر جب جنید تانیہ کو ڈیورس ہی دے کے چلا جاتا ہے تب دردانہ کو تو یقیناً تانیہ کی بربادی صاف دکھائی دیتی ہے کہ اس کا بڑھاپا بھی میری طرح ہی اکیلے گزرنے والا ہے۔ دردانہ نے بھی تو جوانی میں یہی غلطیاں کی تھیں، اتنا محبت کرنے والا ہسبینڈ تھا لیکن اس نے اپنی ضد اور اپنی انا میں آ کے اس ہسبینڈ کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ ہسبینڈ نے تو کچھ عرصہ اس کو منانے کی کوششیں کی لیکن اس کے بعد اپنا راستہ ہی بدل لیا اور دوسری شادی کر کے دوسرے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہے۔ ادھر دردانہ ہے جو کہ تانیہ کی وجہ سے ساری زندگی دوسری شادی بھی نہیں کر پائی اور ساری زندگی بھی اکیلے گزار دی، اور اب بڑھاپے میں بھی کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ تب جا کے ہی دردانہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ میری بیٹی کہیں میرے راستے پہ نہ چل پڑے۔ وہ تو تانیہ کو سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن تانیہ کے پاس تو ماں کے لیے ایک تانا موجود تھا کہ اگر میں یہ سب کر رہی ہوں تو آپ نے بھی تو زندگی میں یہی کچھ کیا ہے، اور پھر تانیہ کو تو یہ لگتا ہے کہ محبت اور جنگ میں تو جو کچھ بھی کیا جائے وہ جائز ہے۔ تانیہ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف زاویار کی محبت میں کیا، اور اب جب کامیابی اس کے اتنے قریب آ گئی تھی تو وہ کس طرح ماں کی باتوں میں آ کے زاویار کا ساتھ حاصل کرنے سے خود کو روک لیتی۔ ابھی تک تو تانیہ کو زندگی میں اپنے لیے سب کچھ پازیٹیو دکھائی دے رہا تھا اور یہی لگ رہا تھا کہ ساری کی ساری کھیل اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن شاید زاویار کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہی اسے پتہ چلے گا کہ جو راستہ اس نے اپنے لیے اپنایا تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور اس کی ماں بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ جنید جیسے لڑکے کو چھوڑ کے وہ زندگی میں صرف پچھتائے گی اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن کیا ہونے والا ہے ڈرامے کا انجام، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔